اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے درود و سلام پڑھ کر تمہیں بھی یہ ویڈیو شروع کرو دیکھنے کا۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو جمادی الاخری 27 تاریخ کا، جمادی الاخری چلتا ہے سو مہینہ 27 تاریخ کا 5 منٹ کے مدرسے میں 10 باتیں انشاءاللہ ہمیں معلوم کر لیں گے اسلامی تاریخ کے بارے میں۔ اسلامی تاریخ کا تو ہسٹری کے بارے میں۔ محسن انسانیت، دنیا میں بڑے بڑے انبیاء اور رسول پیدا ہوئے، بے شمار شخصیتیں پیدا ہوئے اور ان حضرات نے زبردست کارنامے انجام دیے، مگر کسی کو بھی وہ شرف اور فضل حاصل نہیں ہوا جو سرور کونین خاتم الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام تفصیلات تاریخ اور حدیث اور سیرت کی کتابوں میں 1400 سال سے پوری طرح محفوظ ہے، جسے پڑھ کر ایک انصاف پسند آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک اور سیرت طیبہ اہل ایمان اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قابل نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے اور حیات طیبہ کا ہر پہلو زندگی گزرنے کے لیے روشن راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر لیا ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تعلقات میں بے تکلفی، اپنے اور غیروں کے درمیان عدل و انصاف، اجنبیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ برابری اور تمام جانداروں کے ساتھ حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور قرآن کی ہدایت کے مطابق نہ ہو اور دنیائے انسانیت کے لیے ایک جامع اور مکمل نمونے کی حیثیت نہ رکھتا ہو۔ اب آپ کو ایک اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ چونٹیوں کی مکانات، یہ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی پر غور کیجیے۔ یہ زمین میں اپنے رہنے کے لیے کس حسن تدبیر سے مکانات بناتی ہے۔ زمین کو پھاڑ کر مٹی باہر لا کر ڈالتی ہے، اندر کی جگہ صاف کر لیتی ہے، پھر اپنی خوراک اندر جمع کرتی ہے، خوراک کا تو کھانے کو، اور جو غلہ وہ جمع کرتی ہے، غلہ کا تو جو بھی کھانا روٹی جمع کرتی سو، اس کو اپنے دانتوں سے کتر کر رکھتی ہے۔ اور اس کی عقل مندی کا یہ عجیب حال ہے کہ یہ مکان نصیبی کا تو نیچے زمین میں کبھی نہیں بناتی، بلکہ زمین کے بلند حصے پر بناتی ہے۔ یہ شعور اس چھوٹی سی مخلوق کو کس نے دیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب آپ کو ایک فرض کے بارے میں۔ وقت ہونے پر نماز۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے کا تو ذمہ داری ایک ایسا فریضہ ہے کہ تو فرض ہے جو وقت کا پابند ہے۔ سورہ نساء 103 میں ہے کے ریفرنس میں سے۔ اس کا فائدہ کیا کہتا ہوں؟ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت کی پابندی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وقت سے پہلے نماز درست نہیں ہوتی اور وقت ختم ہونے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو ایک سنت کے بارے میں۔ بدن کے اعضاء کی سلامتی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرماتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی السمائی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس کا ترجمہ کیا کہتے؟ اے اللہ میرے بدن میں عافیت عطا فرما، اور اے اللہ میرے کان آنکھ میں عافیت دے، بس تو ہی سچا معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو داؤد 5090 ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک اہم اعمال کی فضیلت کے بارے میں۔ 2 رکعت تحیۃ الوضو ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص میری طرح وضو کر کے 2 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ اس میں اپنے من میں کوئی بات نہ کی ہو، یعنی خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری 159 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، بدگمانی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض کا تو تھوڑے، یا کو سورہ حجرات میں 12واں آیت کے ریفرنس میں سے۔ اس کا فائدہ کیا گتو، یعنی کسی کے خلاف تحقیق کے بغیر بدگمانی دل میں جما لینا گناہ ہے۔ اب آپ کو دنیا کے بارے میں، دنیاوی محبت کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے تعلق کر لیا، اللہ اس کی حاجتوں کو کفیل ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ موجم اوسط 3359 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو آخرت کے بارے میں، جنت میں مہمان نوازی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کے مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں جانا نہیں چاہیں گے۔ سورہ کہف 107 108 کے ریفرنس میں سے۔ یا کو طب نبی سے علاج، خیر اور بھلائی والی دوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دواؤں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سے اگر کسی میں خیر ہے تو وہ پچنا، تو کپنگ، ہجامہ بولتے نہیں اسے، لگانے میں ہے۔ ابو داود 3857 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو قرآن کی نصیحت کے بارے میں، قرآن سے نصیحت حاصل کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ مدثر میں 50-50 میں آیت کے ریفرنس میں سے اب ہمیں یہ بات کرے سو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 27 جمادی الاخری کا بات کر لیے۔ انشاءاللہ ہمیں کل 28 جمادی الاخری کا ہمیں کل بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔